اچھا مجھے یہ ہاں بتائیے کہ معاشی مشکلات، یہ جو اسٹرکچرل فلاز ہیں ہمارے، بہت پرانے ہیں، ہر دور حکومت میں ہم سنتے ہیں ان کے متعلق، لیکن گزشتہ 4 سال میں جب سے شہباز شریف صاحب 2022 اپریل میں برسر اقتدار آئے، اس کے بعد سے جو پاکستان کا سلائیڈ ہے وہ بہت تیز ہو گیا ہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کا جو آخری سال تھا اس میں 6% کے قریب گروتھ تھی، اور اس کے بعد ہمارے اوپر جو قیامت گزری ہے، تو گزشتہ 4 سال کا جو اوسط ہے نمو کا وہ 2.3% ہے۔ ابھی جو انہوں نے رواں برس کا ڈیٹا دیا اس میں 3.7 ہے، اور پانچواں بجٹ پیش کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ شہباز حکومت کا اسکور کارڈ تو بہت ہی زیادہ پور ہے، بہت ہی خراب ہے۔ کیا وجہ ہے کہ جی شہباز حکومت بالکل پرفارم نہیں کر پائی؟ ماضی کے مقابلے میں سب سے زیادہ بدتر ثابت ہوئی، انویسٹمنٹ آپ دیکھ لیں، انفلیشن دیکھ لیں، نمو دیکھ لیں، کوئی بھی میجر جو انڈیکیٹر ہے وہ بہتر نہیں ہوا ہے جی۔ جی، اس کی وجہ یہی ہے جو ابھی ہم ڈسکشن کر رہے تھے کہ کوئی حقیقی ریفارمز کرنے میں کامیاب نہیں ہے۔ ابھی ہوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بلاول صاحب ذرا ناراض ہوتے ہیں تو ان کو کنونس کرنے کے لیے کچھ مراحت دے دی جاتی ہیں، ایم کیو ایم ہوتی ہے تو اس کو بھی کیا جاتا ہے، پھر ہوں ان کے اپنی پارٹی میں لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، ان کو پھر آپ نے منسٹریز دینی ہوتی ہیں۔ تو یہ نظام تو اگر آپ دیکھیں کہ 2008 سے جب مشرف صاحب کی جو گورنمنٹ جب ختم ہوئی ہے، ہوں اس وقت تقریباً آپ کی 7 سے 8% اکنامک گروتھ ہو رئی تھی۔ اور 5 سال تک تھی، اور مسلسل 5 سال تک تھی، جی، اور ابو اس سکس میں کیونکہ پرسینٹ میں وہاں خود تھا تو جی۔ فائنینس میں ہم سارا کچھ کرتے تھے، ہم نے بڑی ڈی ریگولیشن بھی کی تھی، پرائیویٹائزیشن بھی کی تھی، جتنے بھی گڈ گورننس کے انڈیکیٹرز تھے وہ ہم نے کیے تھے۔ اور ہوں 2008 میں ہمارا جو بیرونی ملک کے قرضے تھے وہ تقریباً $40 ارب کے تھے۔ اب ہوں تو ہمارے بیرونی ملک قرضے $140 ارب کے ہو گئے، ہوں اور اس وقت آپ کی انویسٹمنٹ جو تھی وہ 20% کو کراس کر گئی تھی، اور ہم B+ پہ تھے ریٹنگ میں، اور ہم سوچ رہے تھے کہ اب ہم A- اور اے ریٹنگ کی طرف جائیں گے، اور یہ پرفارمنس ہم بہتر کرتے جائیں گے، اور ڈیٹ کو کم ہم کرتے جائیں گے۔ اور اس وقت آپ کو پتا ہوگا فسکل رسپانسبلٹی اور ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ آیا تھا، جی ہاں جس نے یہ کہا تھا کہ 2015 تک آپ کا ڈیٹ جو ہے ٹو GDP صرف 60% ہوگا، اور 2023 تک اس کو 50% پہ آپ اس میں تھا، ہوں اور 2023 میں اگر آپ ایکچوئل اب دیکھیں تو وہ تو 80% کے پاس، 75 جی سے ہاں 80% ہاں پہنچا۔ 70 اس کو کا کراس کر مطلب ہے، گیا تھا جی ہاں جی اس کا مطلب ہے کہ کم از کم 20 سے 25% GDP کا ہمارے پر اوور لوڈ ہے ڈیٹ کا۔ ہوں اور IMF کی پوری جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ ان کا جو ارادہ ہے وہ چاہتے ہیں کہ یہ پرائمری سرپلس اس طرح مینٹین کیا جائے، اور اس سال تو 2% ہے لیکن اس کو بڑھا کے وہ 3-4% پہ لے کے جائیں، تاکہ اگلے 10 سال میں کم از کم یہ آپ کا ریشیو جو ہے یہ 50% تک آ جائے۔ ہوں اب اس اچھا میں ایک تو یہ ہے کہ آپ نے یہ اپنے ٹیکس جو ہیں اس کی ریفارمز کرنی ہے، دوسرا یہ ہے آپ نے اپنے ایکسپینڈیچرز کو اگر آپ کٹ کریں، ہوں ڈرامیٹکلی کٹ کریں تو اس سے ہو سکتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ پھر آپ اکنامک گروتھ کریں کہ GDP بڑی ہو جائے، اور اگر GDP بڑی ہوتی ہے تو پھر یہ ڈیٹ GDP کے حساب سے نیچے بھی آ کم ہو جاتا ہے۔ جائے گا جی ہاں 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 ہاں، اور ایک جو شرط اوپر سیلنگ لگائی ہوئی ہے کہ آپ قرضے جو ہیں وہ اب آپ کسی چیز کے لیے نہیں لے سکتے سوائے انٹرسٹ اینڈ ڈیٹ سروسنگ کے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پرائیویٹ سیکٹر کو انجن آف گروتھ بنانا پڑے گا، اور آپ کو اپنی اکانومی کو ڈی ریگولیٹ کرنا پڑے گا، ہوں اور اور انویسٹمنٹ لانی پڑے گی، اور یہ جو جابس ہم چاہتے ہیں ہمارے نوجوانوں کو ملیں، یہاں پہ فیکٹریاں کا جال ہونا چاہیے، اور انویسٹمنٹ کی پوری ایک قسم کی اس کو فیسیلیٹیشن اور کلائمیٹ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کہ آٹومیٹکلی یہاں پہ آئے۔ اور ہمیں یہ اپرچونٹی نظر آ رہی ہے کہ اگر انٹرنیشنلی آپ کی کچھ بہتری ہو رہی ہے
تو انٹرنل ملک کو آپ کو بہتر کرنا بہت ضروری ہے، اور اس میں پولیٹیکل، اکنامک، سوشل، ٹیکنالوجیکل، یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو ٹھیک کرنی ہے۔ اب آپ کے پاس یہ جو ہے نا کہ آپ بس اسی طرح چلتے جائیں، کبھی ایک کو باری دے دی، کبھی دوسری کو دے دی،